لیکن بریگیڈیئر صاحب آپ نے اپنی گفتگو میں اسپوائلرز کی بات کی، اسرائیل کا کتنا جو ہے وہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ کردار ادا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ تاثر جا رہا ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ جنگ بندی ہو، اسرائیل چاہتا ہے کہ خطے میں کہیں نہ کہیں ایک تنازع رہے اور اسرائیل اس میں انگیج رہے تاکہ نیتن یاہو کی جو ہے وہ کرسی سلامت رہے۔ بالکل جی، اس کے تو شارٹ ٹرم گول تو ہیں ہی نیتن یاہو کے، پولیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو اوورال 2022 میں بڑی مشکل سے وہ جیتا تھا، اس لیے اس نے جنگ جو ہے آغاز کیا، تاکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اسرائیل ہمیشہ جو پلا بڑا ہے یا اس نے جو ایکسپینڈ کیا وہ جنگوں کے اندر ہی کیا ہے، تو لہٰذا وہ رائٹس بھی جو اس کے ساتھ تھے جیوز، تو اس نے جنگ کو اپنایا اور اپنی جو کرسی ہے اس کو طول دینے کی کوشش کی۔ یہ تو ہو گیا شارٹ ٹرم۔ لانگ ٹرم کے اندر جو برسوں سے یہ کوشش کر رہے ہیں، اسپیشلی 1967 عرب اسرائیل وار کے بعد، کہ ہم گریٹر اسرائیل کے اوپر جائیں گے، اور اس میں خاصی موقعوں کے اوپر امریکنس نے بھی اور نیتن یاہو نے بھی ریلیجیس فیکٹر کو بھی لے کر آئے، جس میں بائبل کا بھی ذکر کیا گیا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ذکر کیا گیا، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دین کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا۔ تو لہذا جو گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ہے، جس کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کے ساری تقریباً ممالک کے اندر امریکنز نے اپنے بیسز بنا رکھے تھے، وہ کس سے پروٹیکٹ کر رہے تھے؟ جو ہے وہ منہ پہ تو تھا کہ آپ کو ہم اسرائیل سے پروٹیکٹ کریں گے، ادروائز تو یہ اسرائیل کو ایران سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے تھا۔ تو لہٰذا وہ بارش کا پہلا قطرہ بھی سامنے آ چکا ہے، رپورٹڈلی قطر نے ایک پوزیشن لی ہے ابھی کہ ہم اس کے بعد جو ہے وہ مزید ڈیفینس پیکٹ میں نہیں رہیں گے امریکنز کے ساتھ، کیونکہ ان کی یہاں موجود ہونے کی وجہ سے انہوں نے خاصا نقصان بھی اٹھایا ہے۔ تو لہٰذا اس وقت اسرائیل ڈیفینیٹلی ایک اسپوائلر کا رول ادا کرے گا، کیونکہ اگر یہاں سے امریکنز نکل جاتے ہیں یا ان کی بیسز ختم ہو جاتے ہیں تو گریٹر اسرائیل کے اوپر جو پچھلے انہوں نے جو ہے وہ 50 سالوں سے انویسٹمنٹ کر رکھی وہ تو ملٹی پلائڈ بائی زیرو ہو جائے گی۔ تو لہٰذا آپ کچھ بھی کسی بھی قسم کے فالس فلیگ آپریشن کا بھی توقع رکھیں، اور اس کے دوران جو وہاں پہ ڈیپ اسٹیٹ ہے امریکہ کے اندر، ان کا بھی ایک کلیدی کردار سامنے آ سکتا ہے، کہ جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو اسپیشلی رپورٹڈلی ایپسٹین فائل کی وجہ سے بھی خاصے جو ہے وہ پریشر کے اندر ہیں، تو لہٰذا اگر ڈیپ اسٹیٹ اگر ان کو نہیں چلنے دیتی تو وہ آلریڈی وہ ایشورڈ ہے قسم کا کہ وہ نومبر 2026 کے جو مڈ ٹرم الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں شاید اپنی جو ہے گورنمنٹ کو نہ بچا سکیں، یا اس سے پہلے کوئی امپیچمنٹ وغیرہ ہو جائے۔ تو ان تمام چیزوں کے تناظر میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیپ اسٹیٹ ہے بالکل وہ تھریٹ کر سکتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، کہ یو ول نو لانگر بی ان دی اوول اور فار دیٹ میٹر وائٹ ہاؤس کے اندر اگر وہ یہاں پہ وہ اپنی کیے گئے وعدے جو ہیں اسرائیلی کے ساتھ پورے نہیں کرتے، تو لہٰذا آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں نیتن یاہو سے بھی ان پرٹیکولر، اور اسرائیل سے ان جنرل، کہ وہ اس تمام جو سلسلہ اس کا پیس کی جانب بڑھ رہا ہے اس کو وہ سبوٹاژ کر سکیں۔ جی لیکن احمد سعید مناع صاحب یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ ایران کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ صرف ایران میں نہیں بلکہ یہ خطے میں جہاں جہاں پر امریکہ اور اسرائیل کی ہمہ پر تنازعات جاری ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور اب برنی سینڈرز جو کہ امریکی سینیٹر ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ لبنان کے اوپر بھی ایک صورتحال جو ہے انہوں نے واضح کی، انہوں نے کہا کہ اس طرف بھی دنیا توجہ مرکوز کرے کہ 15% علاقہ لبنان کا ایسا ہے جس پر واضح طور پر اسرائیل قبضہ کر چکا ہے، اور گریٹر اسرائیل جو ایک منصوبہ ہے اس کے تحت یہ قبضہ جو ہے وہ جمایا گیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے سر، اگر یہ شرائط ایران کی جانب سے رکھی جا سکتی ہیں تو پھر بات چیت کس کروٹ بیٹھ سکتی ہے؟ دیکھیے گریٹر اسرائیل یہ تھیوریٹیکل ہے، لیکن اگر آپ ہمارے دین کے حساب سے بھی دیکھیں تو جیوز کا ابھر کے آنا، اور پھر وہ ساری جو ہمارے جو حدیثوں کے اندر بھی ہے کہ جس طرح سے جیوز دنیا پہ پہلے قابض ہوں گے، دجال ہوگا، یہ سارا چیزیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں پولیٹیکل لیول کے اوپر اب ڈسکس ہو رہی ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات چیت کی ہوئی ہے یہ گورے بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ سچ کی ہے، اور وہ حق سچ کے پیغمبر تھے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس لیے دین کو بیچ میں لے کر آئے، اور جو بھی بات چیت ہو رہی ہے وہ دین کو لے کر گریٹر اسرائیل کے لے کر ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت لبنان کے اندر ضرور انہوں نے کچھ انہوں نے ہائٹس وغیرہ ان کی جہاں سے پانی وغیرہ ہے یا ان کے جو امیجیٹ بارڈر لگتے ہیں اسرائیل کو، انہوں نے قبضہ ضرور کیا، ماضی کے اندر بھی کیا تھا، لیکن وہ سسٹین نہیں کر پائے تھے تو واپس چلے گئے تھے۔ اب بھی جو ہے وہ ایک قسم کی اپنی جو جس طرح کی ہزیمت ان کو اٹھانی پڑ رہی ہے حیفا میں یا فار دیٹ میٹر تل ابیب کے اندر، یا وہ جو یروشلم کو جو اپنا وہ کہتے ہیں کہ ہم ہمارا دارالخلافہ ہوگا، ان تمام چیزوں میں وہ ناکام رہے، اور جس طرح ان کو مار پڑی ہے، جس طرح آئرن ڈوم فیل ہوئے، جس طرح سے ان کی جو سولجرز ہیں انہوں نے وہ ایبسکانڈنگ کی ہے اسرائیل کے اندر، اور جس طرح سے وہاں پہ میڈیا اس کا بلیک آؤٹ ہے، یہ تمام چیزیں وہاں پر اسرائیلیز کو سخت پریشان کی ہوئی، کیونکہ پیسوں سے جنگیں نہیں جیتی جا سکتی، اٹ از دا مین بیہائنڈ دا گن۔
جو لڑتا ہے جو وہاں پر. تو ابھی جو ہوتی تھی کنسکرپشن بھی ہوتی تھی, جو وہاں پہ لازمی فوجی ٹریننگ ہوتی تھی, اب سننے میں آ رہا ہے کہ اسرائیلیز اس سے بھی جان چھڑا رہے ہیں, کیونکہ پچھلے تقریباً اب 38-39 دن ہو گئے کہ وہ اپنے بنکر سے باہر نہیں آ رہے. تو لہٰذا کسی بھی قسم کی اس طرح کے انڈیکیٹر کے لبنان کی کوئی, اگر انہوں نے زمین لے لی ہے تو ماضی میں بھی لی تھی, تو لہٰذا وہ اس کو ضرور لنک کرتے ہیں گریٹر اسرائیل کے. تو آل دا مور ریزن کہ گریٹر اسرائیل اسی وقت شوڈ ہو سکتا ہے اگر امریکن بیسز وہاں موجود ہوں. اور امریکن بیسز بھی کیوں موجود ہیں؟ تاکہ وہاں جو منارکس ہیں, جن کی جڑیں جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ میں جہاں جہاں بادشاہت ہے عوام میں موجود نہیں ہیں, تو وہ بھی ان کو ایک قسم کی تھریٹ کر کے رکھتے ہیں امریکن, کہ اگر آپ نے بیہیو نہ کیا تو پھر یہاں پہ ایک وہ عرب ریولیوشن یا عرب اسپرنگ جیسے 14 سال پہلے ایک عرب ریولیوشن 1 آئی تھی تونیزیا سے اٹھی تھی, تو سارے بادشاہ جو ہے خاصے فکر مند ہوئے تھے, لیکن پھر امریکنز نے کچھ اپنے رول پلے کر کے اس کو روکا تھا. تو لہٰذا وہ جو ایک عرب اسپرنگ ہے, عرب اسپرنگ 2, اس کا بھی ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں امریکنز یا ان کے تھنک ٹینکس. تو ایک قسم کی تھریٹ تو انہوں نے ضرور لومنگ لارج کی ہوئی ہے بادشاہت کے اوپر. یہی وجہ ہے کہ وہ چونکہ جڑیں نہیں ہیں تو پھر وہ امریکنز کے پیچھے ہیج بیہائنڈ کرتے ہیں. لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے اس بات کو کہ امریکنز کبھی بھی ان کے دوست نہیں ہیں, یہود و نصارہ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے اگر آپ نے کمیونٹی آف نیشن کے اندر ایگزسٹ کرنا ہے تو آپ کے بائیلیٹرل ریلیشن شپ ضرور ہوتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سب سے پہلے جو ہے نا سپریم آپ کی اپنی سوورینٹی ہوتی ہے. دو کہ ہمارے بڑے اچھے ریلیشن شپ ہیں جو ہے وہ امریکنز کے ساتھ, لیکن یہ بھی فیکٹ آن گراؤنڈ ہے کہ جو اس وقت وہ سول سپر پاور کا اسٹیٹس ہے, ہم نے اس کے ساتھ قدم ملا کے چلنا ہے. لیکن قدم ملا کے کب تک چلنا ہے؟ جب تک ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ میٹ ہوتے رہیں, اور اس کے اندر ہم مسلم امہ کے جو انٹرسٹ ہیں اس کو بھی لک آفٹر کرتے رہیں. ہم آئسولیشن میں کبھی بھی پاکستان ایگزسٹ نہیں کر سکتا, اسپیشلی جو ہے مسلم امہ کو لے کے. تو پاکستان کی جو اس وقت ملٹری اور جو پولیٹیکل جو ہماری لیڈرشپ کی ایفرٹس ہیں, ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جس طرح کی ایفرٹس کی جا رہی ہیں اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. سوائے صرف ان سوشل میڈیا نیٹ ورکس کی سائٹس کے اوپر کہ جو کہ انڈین اسپانسرڈ ہیں, یہ ہمارے اپنے بھٹکے ہوئے کچھ یوٹیوبرز ہیں جو پاکستان کو ایک نیگیٹو لینس کے ذریعے دکھاتے ہیں. ادروائز اس کو تو انڈیا کہاں پر ہے, انڈیا کا کوئی پتہ نہیں ہے کہاں پہ ایران ہے, کہاں پہ رشیا ہے, کہاں پہ کوئی دوسرا ایسا مشرق وسطیٰ کا یا فار دیٹ میٹر 57 اسلامی ملکوں میں کون سا ایسا اسلامی ملک ہے جو یہ رول ادا کر رہا ہے. ہم اور آپ جو اس وقت بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, یہ ہمارا پورا پاکستان جو ہے وہ اس چیز کے لیے وہ نظریں لگائے بیٹھا ہے, ٹی وی کے اوپر اپنی لیڈرشپ کو دیکھ رہا ہے کہ کیسے ہم جنگ کو روک سکتے ہیں. بیکاز ہماری انرجی نیڈز اگر خدا نخواستہ ڈینٹڈ ہوتی ہیں تو پاکستان آلریڈی ایک ایوالونگ اکانومی ہے. مزید ہماری جو اگر ہم کوئی انا رکھتے ہیں اپنی سوورینٹی تو آف کورس ہم نے رکھنی ہے 100% رکھنی ہے. لیکن اگر ہم ہمارے کندھا استعمال کر کے اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ کوئی سخت اقدام کرنے سے اگر رک سکتا ہے تو وائی ناٹ, کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں. اور ڈپلومیسی نام ہی اسی کا, انگیجمنٹ کا ہی نام ڈپلومیسی. اور اس وقت جس طرح ہمارے ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کام کر رہی ہے, جس طرح فیلڈ مارشل اعظم منیر صاحب جو کہ نہ صرف اپنے بارڈرز کو دیکھ رہی ہے, افغانستان میں دہشت گردوں کو جو ہے ان کے گرد جو ہے وہ ان کے گلے کے گرد پھندا جو ہے وہ ٹائٹ کر رکھا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ایران کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم سعودیہ کو, قطر کو, یو ای کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں پاکستان کے جو بریلینٹ مائنڈز ہیں, بریلینٹ لیڈرشپ ہے, یہ ان کا جو ہے وہ شخصانہ ہے. اور الحمدللہ ہم اس میں خاصے کامیاب بھی ہیں. لیٹ سی اینڈ پرے کہ ہماری یہ جو کوششیں ہیں یہ رنگ لے کر آئیں اور دنیا میں دوبارہ امن کو, پائیدار امن کو جو ہے انشور کیا جائے, اور کوئی ایسا اسٹرکچرڈ اس کا سلوشن ہو کہ جس میں ایران بھی مطمئن ہو, امریکن سے مطمئن ہو, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو اسپوائلر ہے جو اسرائیل ہے, جو بیسیکلی اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, جس طرح اس نے غزہ میں کیا یا ویسٹ بینک میں کیا, اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ہم لگام ڈالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کسی اسٹرکچرڈ میکینزم کی وجہ سے, تو یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہوگی.